اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غلیظ۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ ہود علیہ السلام جب قوم عاد کے آمنے سامنے ہوئے نا تو آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ بھی میں نے تو تبلیغ کرنی ہے، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ تو آگے وہی بات چلتی ہوئی آگے حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس دین سے پھر جاؤ جو میں تمہارے پاس لایا ہوں، تم نے اگر اسے نہیں ماننا تو فقط أَبْلَغْتُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو جو مجھے میرے رب نے پیغام تمہاری طرف دے کے بھیجا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا یہ کام جتنا تھا میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ یہ صرف اتنا ہی، یہ بڑی حقیقتاً بات یہی ہے کہ کسی انبیاء کا کام یا علماء کا کام ہے وہ پہنچا دینا۔ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ اس کا اپنا سر درد ہے، یعنی ہمارے ذمہ کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ بھئی آگے تک پہنچا دو۔ اب کسی کو سمجھ آئے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ آئے گی تو اس کا خمیازہ وہ خود بھگت لے گا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر تمہیں یہ دین اسلام پسند نہیں جو دین میں لے کے آیا ہوں، فقط أَبْلَغْتُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، فرمایا میں نے جو میرے رب نے مجھے بھیجا تھا نا تمہاری طرف، تو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے، میں نے تم تک رب کا پیغام پہنچا دیا ہے، تم جانو اب رب جانے، کیونکہ جو رب کا پیغام تھا میرے ذمہ جو کام تھا وہ میں نے کر دیا۔ اور آگے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو میں کہ اگر تم نہیں مانتے نا اس میرے دین کو تو میرا رب ان قریب تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے گا۔ یہ رب کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم دین کے راستے پر نہیں چلتی نا تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ کر دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ چلتا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تمہیں دین اسلام پسند نہیں نا تو تمہاری منت کوئی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تمہارے ترلے کوئی نہیں لے گا کہ شاہ بھائی آ کے مسجد آباد کر لو، آ کے جناب روزے رکھو، آ کے قرآن پڑھو، آ کے تبلیغ کرو، ایسی بات نہیں۔ ہوگا کیا؟ فرمایا کہ اگر کوئی نخرے اسلام کو دکھاتا نا تو اسلام اس کے نخرے نہیں اٹھاتا، اسلام کیا کرتا ہے؟ یستبدل قوما غیرکم، اسلام اس کی جگہ پہ پھر دوسروں کو لے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے یہی بات حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قوم نوح نے جو نہیں کلمہ پڑھا ہے، قوم نوح جو ایمان نہیں لائی ہے، اب اس کے ترلے تھوڑی کیے گئے ہیں بلکہ اسے تباہ کرنے کے بعد تمہیں لایا گیا ہے، تو تم بھی نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری جگہ پہ رب کوئی اور بندے لے آئے گا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم پچھلی قوموں کو دیکھ لو جن لوگوں نے اسلام کی خدمت نہیں کی یا کلمہ نہیں پڑھا ہے تو ہم نے ان کے ترلے نہیں کیے بلکہ ان کی جگہ پہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھے پر وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، فرمایا کہ اگر رب تمہاری جگہ کوئی دوسرے لے آیا نا تو تم رب کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تم کیا کر لو گے؟ ٹھیک ہے جی، وہاں تو یہ نہیں ہوتا جی ساری جگہ اور کیوں آ سکتے ہیں، یہ طریقہ یہودیوں نے اپنایا تھا۔ یہودیوں نے کہا جی ہم کیونکہ بڑے رب کے چہیتے ہیں، ہم سے زیادہ رب کا چہیتا کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ہم سے زیادہ تو رب کا چہیتا ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو نبیوں کے وارث ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر چہیتا پن نہیں چلتا ہے، یہاں پر بات چلتے صرف عمل کی۔ ٹھیک ہے، تم چہیتے تب تک تھے جب تک تم نبیوں کے پیچھے چل رہے تھے، جب تم نے نبیوں کو چھوڑ دیا ہے تمہارے لاڈ بھی ختم ہو گیا، تمہاری بات بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر کوئی شخص دین کو نہیں اس پر عمل کرتا تو ہم ان کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، پھر رب کا کوئی کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھ تو سکتا نہیں ہے نا، کوئی اس سے سوال تو نہیں کر سکتا نا کہ جناب ہماری جگہ دوسرے بندے کیوں آ گئے ہیں، ایسا کوئی سوال اس کی بارگاہ میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ ان کو فرما دیں میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جو کلمہ پڑھے گا بسم اللہ نہیں پڑھے گا جو اس کی مرضی ہے۔ قوم نوح کے اندر 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا، تو قوم ہود کے اندر یعنی ہود علیہ السلام قوم عاد کے اندر 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ لاکھوں کی تعداد ہے، کلمہ پڑھنے والے 4000 ہیں۔
ٹھیک ہے، صرف انہی لوگوں نے کلمہ پڑھا، اس کے علاوہ کسی لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں پھر کیا ہوا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر جب ہمارا حکم آیا نا، کیا؟ عذاب کا. یعنی ہم نے کہا تھا نا کہ عذاب آئے گا، پھر ان کو عذاب کیسا آیا ہے؟ ان کو عذاب ہوا کے ذریعے دیا گیا ہے. یعنی قوم نوح کو پانی کے ذریعے، ان کو ہوا کے ذریعے. ہوا کتنی تھی؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیل کا جو نتنا ہوتا ہے نا، صرف اتنی ہوا کو حکم دیا، فرمایا کہ اتنی ہوا چلو ان سب کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دے. قد کاٹ دیکھ لے، روب دبدبا دیکھ لے ان کا کہ کتنے بڑے بڑے قسم کے لوگ ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں قالوا من اشد منا قوہ، کہہ رہا ہے ان سے زیادہ جو طاقتور قوم پیدا کوئی نہیں ہوئی، تاریخ انسانی میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے جن کے قد اتنے بڑے بڑے اور سارا کچھ طاقتور بھی تھے. لیکن ہوا کتنی ہے؟ بیل کے نتنے کی طرح، یعنی جانور کا جو نتنا ہوتا ہے نا موٹا، صرف اتنی سوراخ سے جو ہے ہوا کو نکالا گیا ہے. اچھا جب وہ ہوا نکلی بھی سی نا، جب اللہ تعالیٰ نے چلائی ہے، ٹھیک ہے جی، تو جب وہ ہوا چلی تو مشرق اور مغرب کانپ اٹھے، عرض کیے پروردگار تیری اس عذاب کی ہوا کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کرم فرما، تھوڑی سی ذرا اس کو کم کر دے. کیا کر؟ اسے کم کر، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کو حکم فرمایا تو واپس جا، تو واپس جا. اب ظاہر تیری وجہ سے تو مشرق اور مغرب کو تو ہم خراب نہیں کرنا نا، تو پھر کیا کیا؟ میں جو انگوٹھی ہوتی ہے نا، انگوٹھی کا جو حالہ ہوتا ہے، یعنی اس کا جو سوراخ ہوتا ہے، تو میں پھر انگوٹھی کے سوراخ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا نکالی ہے. یعنی اتنی ہوا نے ان سب کا بیڑا غرق کیا ہے. اور ہوا کیا؟ عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو فرمایا ان 4000 بندوں کو لے کر ایک کڑا مار لے ایک جگہ پہ. ٹھیک ہے، کڑا نہیں مرتے، تو فرمایا کہ اس طرح ان کو لے جائے کسی جگہ پہ، وہاں پہ جا کے کڑا مار لے اور کڑے کے اندر ان سب کو بٹھا لے. بٹھانے کے بعد ان کو حکم فرما دے کہ آج کے بعد ابھی کوئی باہر اس کڑے سے باہر کوئی نہ نکلے. تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وہ 4000 بندہ جب اندر بیٹھ گیا اور ہود علیہ السلام نے جب باہر سے کڑا لگا دیا، کڑا لگانے کے بعد پھر دعا مانگی کہ پروردگار اب ہم سیو ہو چکے ہیں، محفوظ ہو چکے ہیں، اب جو کرنا ہے وہ کر لے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی کے اس سوراخ کے جتنا جو ہے وہ ہوا کو نکالا. تو پھر اس ہوا نے کیا کیا؟ ان کو صرف اتنی ہوا لگتی جتنی ان کو چاہیے تھی. یہ جو 4000 لوگ بیٹھے تھے ان کو صرف اتنی ہوا ہی لگتی تھی، اور جو دوسرے تھے ان کو اٹھا کے مارتی. اور پھر اس کے بعد اگلا کمال دیکھیں، راستے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ہر راستے کے اندر سانپ اور بچھو کو بٹھا دیا کہ تاکہ کوئی بندہ باہر نہ نکل سکے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جناب. ٹھیک ہے نا جی، یہ جو آکڑ خام بنے پھرتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، یہ آکڑ کی اوقات اتنی ہے. صرف راستے میں جانور اور بچھو بٹھا دیے گئے، سانپ وغیرہ بٹھا دیے گئے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے. اور ہوا کو حکم دیا کہ شابش بھی اٹھا کے ان کو مار. پھر وہی ہوا ان کو اٹھا کے جناب جو محلات انہوں نے بنائے تھے، جو پہاڑوں کو کھود کے بنایا تھا، اٹھا کے ان کے سر مارتی، کبھی ان کے پاؤں، کبھی ان کی ٹانگیں. ٹھیک ہے جی، اٹھا کے جب ان کو مارا تو یہ ذلیل ہو کے اس طریقے سے مرے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولما جاء امرنا نجینا، فرمایا کہ جب ہمارا حکم آیا نا تو نجینا ہودا، ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرمائی. ٹھیک ہے جی، ان کو کوئی تکلیف نہیں آنے دی. دیکھو یار ہوا تو ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے جی، ان کو لگ رہی ہے، انہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہود علیہ السلام نبی کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، والذین آمنوا معہ، فرمایا صرف ہم نے ہود علیہ السلام کو نہیں بچایا ہے، جو ہود علیہ السلام کی غلامی کے اندر آ گئے، ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے ان پر بھی برحمت منا، اپنے رحمت کے ساتھ ان کو بھی نجات عطا فرمائی. دیکھیں نا جی، بات وہی ہے، بندہ لیڈر تو چج کا چرنے ہے جی، لیڈر ہو نا بندے کا پتر ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ خود بھی بچ جاتا ہے، قوم کو بھی بچا جاتا ہے. جب لیڈر ہی خبیث ہو تو قوم اس کے جب پیچھے چلے گی تو سارے کو بیڑا غرق تو ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لیڈر صرف اور صرف نبی ہے. ٹھیک ہے، یا نبیوں کے غلام ہے، بس. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں، اگر نبی کا غلام اوپر بیٹھا ہو یا نبی بیٹھا ہو تب جا کے یہ قوم بچتی ہے، یا نبی کا غلام بیٹھا ہو پھر جا کے یہ قوم بچتی ہے. ٹھیک ہے جی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے نا، آپ کی حکمرانی کو خالی دیکھ لے. علماء فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کی حکمرانی کو یہ نہ دیکھو کہ انہوں نے جناب انسانوں پر حکومت کی ہے. ٹھیک ہے، فاروق اعظم کو اللہ تعالیٰ نے چاروں، ہوا پر بھی، آگ پر بھی، پانی پر بھی، مٹی پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، مصر کے لوگ آ کے کہتے حضرت ہمارے ہاں نیل جو ہے وہ بہتا نہیں ہے، ایک لڑکی سالانہ لیتا ہے، وہ بھی کنواری.
پھر جا کے نیل دریا روانہ ہوتا ہے. ایک خط لکھا, فرمایا خط لکھ کے فرمایا جاؤ جا کے نیل کے درمیان میں جا کے اس کو گاڑ دینا, اس کو دبا دینا, دفنا دینا. دفنایا جناب, نیل جاری ہو گیا ہے. پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا لکھا تھا؟ فرمایا میں نے صرف اتنا لکھا ہے کہ چلنا ہے تو رب کے حکم سے چل, وگرنہ ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آج کے یہ لوسی خبیث یہ امریکہ پہ کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں. نبی کا غلام لکھ کے کہہ رہا ہے نیل کو کہ ہمیں تیری پانی کی ضرورت نہیں ہے, لے جا اپنا پانی جہاں لے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے دیکھیں میں آپ کو سچی بات یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی بچتا ہے نبی ہو یا نبی کا غلام ہو, وہ لیڈر بچا سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی لیڈر بچا نہیں سکتا ہے. اور جو جمہوری ویسے کتے ہیں, ان کتوں کے پیچھے چل کے کیا ہو جائے گا؟ نصیبوں کی بات دیکھیں. آج بھی احتجاج ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر, آج بھی لتر پولا پڑ رہا ہے, آج بھی شیلنگ ہو رہی ہے, آج بھی جناب لوگ نکلے ہوئے ہیں. کس کی خاطر؟ لیڈر کی خاطر ہے, لیڈر کی خاطر نکلے ہیں نا. ٹھیک آج سے مہینہ پہلے لوگ نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر. فرق کتنا ہے؟ تمہیں اپنے لیڈر کی عزت پیاری ہے, ناموس رسالت یا ختم نبوت کے لیے جب لوگ نکلے تھے تب ان کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ ٹھیک ہے جی. یہ اپنے مقدروں کی بات ہے کہ کوئی اپنے لیڈروں کی خاطر لتر کھا رہا ہے, کوئی رسول اللہ کی خاطر مار کھا رہا ہے. مول تو قیامت کے دن جا کے پڑے گا, کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہونا. ان لیڈروں نے تمہارے کام آنا ہے, نہ خدا کی قسم قبر کے اندر تو نبی نے کام آنا ہے, یا قیامت کے دن تو نبی نہیں کام آنا ہے. ٹھیک ہے. اور لیڈروں کا کیا ہوگا؟ یہ آپ 2200 پارہ پڑھ کے دیکھیں, بندہ حیران رہ جاتا ہے. ہماری قوم کو آج تک قرآن سمجھ نہیں آیا, یہ پرانے ترجمے کرتے آئے ہیں, سمجھ نہیں آیا ہے. آج جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں نا وہ موجودہ دور کے مطابق ہے, کہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھو والذین آمنوا معہ برحمۃ منا, ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی بچایا, اور ہود علیہ السلام کے چلنے والے جو ان کے پیچھے چلے ہم نے ان کو بھی بچایا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے پیچھے چلو یا نبی کے غلام کے پیچھے چلو, یہ دو بندے ہیں جو بچا سکتے ہیں. دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال نہ تبدیلی لا سکتا ہے, نہ کوئی انقلاب لا سکتا ہے, نہ کوئی کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دنیا کے اندر تاریخ ہے, جب بھی تبدیلی آئی ہے یا انقلاب آیا ہے وہ صرف اور صرف یا نبی لایا ہے یا نبی کا غلام لایا ہے, بس. ٹھیک ہے جی. اور آگے دیکھیں, فرمایا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, فرمایا کہ ہم نے انہیں سخت عذاب سے بچا لیا. عذاب تو سخت تھا نا, کہ ہوا آ رہی ہے جناب اللہ, دیکھیں نا یار کیسی, بندہ سوچ کے دیکھے. ایک لکیر لگی ہے, لکیر کے ادھر والا بندہ جو ہے وہ بالکل محفوظ بیٹھا ہوا ہے, ہوا انجوائے کر رہا ہے. لکیر کے اس پار بیٹھا ہوا بندے کو ہوا اٹھا اٹھا کے جناب دیواروں کے ساتھ مار رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اب وہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے کہ یار نبی کے پیچھے چلے تھے, رب نے کتنا کرم فرما دیا ہے. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اسلام کے پیچھے چلو, اس سے زیادہ تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جن لیڈروں کے پیچھے تم چل رہے ہو, جن پارٹیوں کے پیچھے تم چل رہے ہو, خدا کی قسم یہ دنیا کے اندر بھی تمہاری بربادی ہے, آخرت میں بھی تمہاری بربادی ہے. نہیں حساب دینا پڑے گا کہ لیڈر کی خاطر تو جلسے کے اندر بھی چلا گیا ہے جی, گنجا قدم بڑا ہم تیرے ساتھ ہے, شیطان خان قدم بڑا ہم تیرے ساتھ ہے. کبھی اسلام کے بارے میں بھی یہ بات کی ہے کہ یار ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں. اسلام کے ساتھ تو کھڑے نہ ہو سکے. اگر اسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے تو برما, عراق, شام, لیبیا, فلسطین یہ سارے اجڑ جاتے. اس کا مطلب یہ کہ تم اسلام کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہو. بات سمجھے کہ نہیں؟ اگر آج مسلمان اسلام کے ساتھ کھڑا ہوتا تو اتنی بربادی نہ ہوتی. ہاں لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں یہ. تو آگے دیکھیں ہوا کیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بیان کرنے کے بعد امت مصطفیٰ کی طرف بات کا جو ہے رخ کیا ہے. فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ, فرمایا امت مصطفیٰ یہ قوم عاد ہے. پورا قصہ بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ یہ قوم عاد ہے. اور نہیں سمجھ آتی ہے تو ان کے آثار دیکھ لو, ان کے نشانیاں دیکھ لو, ان کی قبریں دیکھ لو, ان کے بنے ہوئے محلات دیکھ لو, آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. آج بھی وہ جو کھنڈرات نکل رہے ہیں, جو نشانیاں نکل رہی ہیں, جو آثار قدیمہ نکال رہے ہیں, آج دیکھیں آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں. ہزاروں سال گزر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک عاد, فرمایا امت مصطفیٰ یہ قوم عاد ہے. ٹھیک ہے. ان کے قد کاٹ, ان کے محلات, ان کے عیش و عشرت, ان کا سارا کچھ دیکھ لو. یہ نہیں بچے نا تو بچنا تم نے بھی. بچنے کا ایک ہی راستہ, وہ صرف اسلام ہے. ٹھیک ہے. کیا آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جاہدوا بآیات ربہم, انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. وعصوا رسلہ, اور ان کے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا, نافرمانی کی. اور اگلے الفاظ دیکھو یار, غور کرو. فرمایا واتبعوا امر کل جبار عنید, اور اپنے لیڈروں کے پیچھے یہ چلتے رہے. واتبعوا, انہوں نے اتباع کی, امر کل جبار, ہر نافرمان تکبر کرنے والے, عنید
سرکش کے پیچھے جو ان کا وڈیرا تھا ان کے پیچھے چلتے رہے، نبیوں کی نافرمانی کی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے. نبی کے پیچھے نہیں چلے، اپنے لیڈروں کے پیچھے چلتے رہے. فرعون کے پیچھے بھی تو چلتے رہے نا، نمرود کے پیچھے بھی تو لوگ کھڑے ہوئے تھے نا. ابو جہل جو 1000 بندہ بدر کے اندر لے کے گیا تھا، آخر وہ بھی تو ان کے پیچھے کھڑے ہی تھے نا. تو بد نصیب تو وہ بندہ نا یار جس کو اسلام سمجھ نہیں آ رہا ہے، اپنا لیڈر سمجھ آ رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عاد کا حشر کیا ہوا ہے، جنہوں نے لیڈروں کی اتباع کیا ان کا حال یہ ہوا ہے. اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، لیڈروں کی بات مانی ہے. فرمایا جب لیڈروں کی بات مانی تو ہم نے ان کا حشر یہ کیا جو سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اور آگے فرمایا وہ اتبعوا فی ھذہ الدنیا لعنۃ و یوم القیامہ. اگلی بات دیکھیں، فرمایا کہ اس دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن کے اندر، قیامت کے دن بھی لعنت ان کے اوپر جو ہے مسلط کر دی گئی ہے. لیڈروں کے پیچھے چلنے کا یہ انجام ہوتا ہے، پارٹی بچانے کا یہ انجام ہوتا ہے. یہ تو دیکھ تیرا لیڈر اسلام مخالف تو نہیں، یہ تو دیکھ تیرا لیڈر اسلام کی مخالفت کرنے والا تو نہیں، یہ تو دیکھ تیرا لیڈر قادیانیوں کے ساتھ اپنے یاری رکھے ہوئے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جو اسلام دشمنی ہے سب کے ساتھ تمہارے لیڈروں کی یاری ہے، تو پھر بھی لیڈر کی بات کر رہا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ فرمایا لیڈروں کے پیچھے چلنے والوں کا یہ انجام ہے. دنیا کے اندر بھی ان پر لعنت. لیڈر کی بات نہیں، لیڈر کے پیچھے چلنے والوں کی، ووٹروں کی بات ہو رہی ہے. فرمایا جن لوگوں نے وہ ووٹر جو لیڈروں کو ووٹ دیتے رہے ہیں ان کے اوپر کیا ہوا. فرمایا کہ ان پر دنیا کے اندر بھی ہم نے لعنت کر دی ہے، قیامت کے دن بھی ہم نے ان پر لعنت کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کو چھوڑ کے لیڈروں کے پیچھے چلے تھے. الا ان عادا کفروا ربهم. فرمایا غور سے یہ بات سن لو کہ ان کے رب کے قوم عاد نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کفر کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود. ہم نے ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر جو ہے وہ رحمت سے دور کر دیا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. اب قوم عاد کا رحمت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رحمت چاہیے نا، رحمت الہی چاہیے، جو دعا مانگتے نا یا اللہ رحمت عطا فرما، یا اللہ کرم فرما، فرمایا رحمت چاہیے تو رحمت کا ایک ہی طریقہ ہے، نبیوں کے طریقے پر چلو. ٹھیک ہے جی. اگر ہود علیہ السلام کے طریقے پر چلو گے تو رحمت ملے گی، نہیں چلو گے تو پھر لعنت تو مل سکتی ہے. رحمت آج کی امت کے لیے بھی یہ بہت بڑا درس ہے کہ یار اگر رحمت چاہیے نا، رحمت رب کی، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ نبی کے پیچھے چلا گیا. لیڈروں کے پیچھے نہیں، نبی کے پیچھے چل، قرآن کے پیچھے چل، دیکھ پھر رب کی رحمت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.